رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے اس کو چھین لے گا، بلکہ وہ علماء کو موت دے کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دنیا سے علم کا اٹھ جانا، یعنی علماء کے فوت ہو جانے کے بعد بغیر علم والے آگے سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے اور بغیر علم کے ان کو فتوے دینے شروع کر دیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس علم کو جو کچھ ہم سیکھیں ہم اپنی نسلوں تک آگے پہنچانے کا بندوبست کریں، تاکہ وہ پھر آگے سے اپنی نسلوں کو پہنچائیں اور یہ علم آگے سے چلتا رہے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے تو اس کو پڑھیے، پڑھ کے دوسروں کو بھی سنائیے اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو بلکہ اس طریقے پر جو عمدہ ہو، یعنی ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ان کو تورات اور انجیل دی گئی ہے تو ان کے ساتھ کسی معاملے میں بھی بحث نہ کرو، اور اگر کسی معاملے میں کرنی بھی پڑے تو نہایت اچھے طریقے کے ساتھ، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھنے اور آگے تک اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں کہ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس آ پہنچے گا، یعنی یہ بار بار کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، ہمارے اوپر کوئی معجزہ لے کے آؤ تو ہم اسے دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ تو یہ بے جا ان کے مطالبے تھے۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ تسلی رکھیں، جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو۔ اور پھر ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دی گئی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا
کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اور پھر ان مظلوم مسلمانوں کو ہجرت کی ترغیب دی گئی کہ بے خوف و خطر ہو کے یہ ہجرت کریں، کیونکہ موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر وقت پر ہی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ صبر اور توکل کرنے والوں کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اگر رزق پہنچا رہا ہے تو تم بھی جہاں جاؤ گے ہجرت کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہاں بھی رزق دیں گے۔ تو اس چیز پر مومنوں کو کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اپنی طرف سے وہ وسائل اختیار کرتے جائیں، باقی پھر آگے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اب یہ آخری آیت میں مومنین کو بشارت دی گئی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مشکلیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اب یہ جو سورۃ روم ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے دوران رومی اور ایرانی سلطنتوں کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ جو شروع میں ہی کہا جا رہا ہے کہ رومی پاس کے علاقے میں مغلوب ہو گئے، اور لیکن پھر ساتھ ہی خبر دی گئی کہ وہ اپنی مغلوبیت کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے مکہ کے قیام کے دوران رومی اور ایرانی سلطنتوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور ایرانی فتح مند ہو گئے۔ مکہ کے مشرکین ایران کی حمایت کرتے تھے اور مسلمان رومیوں کی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیشن گوئی کر دی کہ رومی چند سالوں میں دوبارہ غلبہ حاصل کر لیں گے، اور یہ پیشن گوئی ہجرت کے بعد صحیح ثابت ہو گئی، اور یہ قرآن کی حقانیت اور اس بات کا بہت بڑا ثبوت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی۔ مکہ کے مشرک بدستور جھٹلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ماحول اور تاریخ پر غور کرنے کا کہتا رہا۔ ان سارے قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد یہ خود اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ایک دن روز جزا ضرور ہوگی۔ اور اس کے بعد آخرت کے دلائل، اور یہ واضح کیا کہ شفاعت کسی کے کام نہ آئے گی سوائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ پھر توحید اور آخرت کے دل نشین دلائل اور مثالیں بیان کی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا،
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے، کیا ہم نے تم کو جو رزق و فضل بخشا ہے اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ شریک ہیں، اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کچھ شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر کے حقوق رکھنے والے بن گئے ہو، اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو عقل سے کام لیتے ہیں، کہ یہ یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اس مثال کے ذریعے کہ جب انسان خود اپنے غلاموں کے برابر ہونا گوارا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے غلاموں اور مخلوق کے برابر لانے کی یہ یعنی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اس کے جیسا بھی کوئی اور معبود ہے جو دنیا میں اسی کی طرح کی تخلیق کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے لیے مکمل یکسو اور مخلص ہو کر دین کی پیروی کریں، اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتے رہیں اور نماز قائم کریں۔ آپ اس میں تفرقے سے بچیں، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی اور سود سے بیزاری کا اظہار کر دیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو فتح کی بشارت صبر کی شرط کے ساتھ سنائی گئی، اور قریش کو نصیحت کر دی گئی کہ انہوں نے فساد پھیلایا ہے جس کی سزا وہ بھگتیں گے، اور اللہ پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مایوسی اور ناامیدی کے بعد بارش برسا کر مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، وہ مسلمانوں کو آزمائشوں، تکالیف اور ظلم سے ضرور نجات دے گا اور فتح عطا فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی کوششوں اور محنت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہے، بلکہ منکرین اندھے بہرے ہیں، اس لیے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو تم نہ مردوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہیں۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ۔ اور نہ اندھوں کو تم ان کی ضلالت سے موڑ کر واپس لا سکتے ہو، یعنی ان کی گمراہی سے تم ان کو واپس نہیں لا سکتے سوائے اللہ کے حکم کے، تم تو بس ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، آپ ہماری طرف سے جو بھی نازل ہوتا ہے ان تک پہنچائیے، انہیں پڑھ کے سنا دیجئے، پھر ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں ان کو آخرت سے خبردار کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کی تاکید کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں آخر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشان لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جو یقین نہیں رکھتے وہ مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کی اور صبر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کریں، یعنی بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورۃ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ہدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو یعنی بیہودہ باتوں کو خرید لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی مذاق کا نشانہ بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، یعنی یہ لوگ تکبر کرتے ہیں گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں جیسے ان کے دونوں کانوں میں ڈھاٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دونوں کانوں کے اوپر بوجھ ہے، وہ ڈھاٹ یعنی ایسا بوجھ ہے جو انہیں سننے سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اب یہ قرآن جس طرح ہم جانتے ہیں ایک حکیمانہ کلام ہے جو ہدایت و رحمت ہے انسانوں کے لیے، مگر اسے ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں، وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، جو اپنی فطرت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے احکامات کو غور سے سنتے ہیں، اور پھر جو غور سے سنتا ہے وہ ظاہر ہے وہ انسان عمل بھی کرتا ہے۔ یہ انتہائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے، جبکہ اس کے برعکس متکبر لوگ جو جھوٹی اور لغو باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے کلام پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر خبر دے رہا ہے کہ یہ ضرور ذلت کا شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کائنات کس لیے بنائی ہے؟ اپنی قدرت اور حکمت لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو پھر ان مشرکوں سے پوچھو کہ ان کے شرکاء نے کیا تخلیق کیا ہے، اگر ہے تو پھر یہ سامنے لائیں، وہ پیش کریں، یعنی بار بار ان کو یہ سب نشانیاں دکھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کے شریک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر وہ سامنے لائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں یہ لقمان کی وصیت اپنے بیٹے کو جو بتائی گئی، تو یہ لقمان ایک عربوں میں ایک حکیم شخص گزرے تھے۔ ان کی وصیت کے ذکر سے مقصود قریش کو یہ بتانا ہے کہ ان کی قوم کے اچھے لوگوں نے بھی انہی اصولوں کی تعلیم دی جو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، پھر وہ ان نیک آباء و اجداد کے بجائے غلط کاری کے پیچھے یا ان کی غلط لوگوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ تو لقمان کی وصیت کی چند اہم باتیں جو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے کون سی نصیحت؟ شرک سے اجتناب، کیونکہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین پر احسان کی تلقین کی گئی اور فرمایا گیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ ہاں کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مانو کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اترا کر یعنی اکڑ کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی درمیانی آواز میں بولو، اونچی آواز تو جانوروں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی
رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادوں کو پایا اسی کی تابع داری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے اپنے توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے مطالبات سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو بار بار مطالبہ کریں گے، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہدایت دینا۔ اور یہ کہ اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر ساتھ مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، جب بھی اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی اور تم اس کی نشانیوں کو قلم بند نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ پھر مزید توحید کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور انسانی فطرت میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی تڑپ موجود ہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، مگر مصیبت ٹلنے کے بعد پہلی روش پر پلٹ جاتا ہے۔ آخرت سے خبردار کیا گیا جس دن کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ اور پھر اس آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کر دی گئی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی بھی اسے نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے گئے۔ وہ احسن الخالقین ہے، یعنی وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے جس نے انسان کو سماعت، بصارت اور عقل کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، مگر بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے انسان اور تمام اشیاء کو بہترین طریقے سے تخلیق کیا، منکرین دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ اور پھر اگلی آیات میں مومنین کی خصوصیات اور ان کے اجر کا بیان کر دیا گیا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہے؟ یعنی مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں ہی لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے ان کے جھٹلانے کا، بس اب تم آگ کا مزہ چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ چھوٹا عذاب یعنی ادنا عذاب سے مراد یعنی دنیاوی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، اور بڑے عذاب یعنی قیامت کے روز جو انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی چھوٹے عذاب سے ہم انہیں بڑے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کی مثال سے حوصلہ دیا گیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ کہ کون سی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اشارہ اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، جس میں حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں تخفیف کروانے کا مشورہ دیا تھا، اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ منکرین کو تاریخ اور فطرت کی نشانیوں پر غور اور سمجھنے کی دعوت دی گئی کہ اگر وہ پھر بھی کفر پر جمے رہیں تو آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے، اور وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو ان کو جواب دے دیجئے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ دے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں یعنی ان سے اعراض برتیے اور منتظر رہیں، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، اور یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر ایک عمل دیکھنے والا یعنی آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کارساز ہے۔ یعنی ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فرض اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے بے خوف و خطر ادا کرنے کی تاکید کی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کی خواہش کی بجائے صرف وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں جاہلیت کے دو رواجوں کی اصلاح کی گئی جو زہار اور لے پالک اولاد کے بارے میں انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اب یہ کہ یہ زہار کیا ہے؟
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ مائیں نہیں بنایا۔ یعنی یہ اس وقت ان کا رواج تھا مشرکوں میں کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ تو یہاں اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، اور نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا۔ کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا گود لے کسی بچے کو، یعنی لے پالک بیٹا بنا لے، تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ ہی کا رہے گا۔ تو اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ یہ زہار یعنی عورت کو ماں کہہ دینے سے، اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہوگی، اور لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا بنا لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ اسی کا ہوگا جس باپ کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سے کچھ بھول چوک میں ہو جائے، یعنی بھول چوک ہو جائے، تو اس میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی خونی رشتے کو ترجیح دے دی گئی کہ جس طرح مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جو خونی رشتہ ہے وہ اس سے زیادہ مقدم ہے، اور خونی رشتوں کی باقی تعلقات پر فوقیت بتا دی گئی۔ اور یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لے رہا ہے، جیسا کہ اس نے پہلے انبیاء سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ آپ اللہ کا پیغام بغیر خوف کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچائیں گے۔ رسولوں کے پیغام پہنچانے کے بعد ہی اللہ لوگوں سے حساب لے کر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جنگ احزاب کا ذکر آتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجیں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آیات میں غزوہ احزاب، اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی ہے۔ یہ 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اسے احزاب یعنی یہ حزب کی جمع یعنی گروہ، بہت زیادہ گروہ، اس لیے کہتے ہیں اسے احزاب کے اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اور اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود لی تھی، اور اسی وجہ سے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے۔ اور یہ غزوہ احزاب کے ساتھ ساتھ خندق کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ تم کرتے ہو، جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ ہی کیا اور فریب کا وعدہ کیا۔ انہی کی ایک جماعت نے آواز لگائی کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پوچھئے تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک لے؟ اپنے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔
اب یہ کہ اس غزوے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی، کیونکہ یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً سارے مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، جبکہ جو مسلمان تھے وہ صرف 3,000 تھے۔ اس موقع پر یہ حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا اور مدینے کے باہر ہی قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت خوف زدہ تھے۔ کم و بیش یہ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا رہے، تو بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تند و تیز ہوا چلائی گئی اور یہ سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کے جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے، ان کی ہانڈیاں الٹ دی گئیں، سب لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جنودًا لم تروها سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلدی جلدی بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ منافقین نے اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے آگے ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقین کے رویے سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش اور خود میدان جنگ سے فرار کی تدابیر کر رہے تھے، یہ سب وہ بزدلی اور موت کے خوف سے کر رہے تھے، حالانکہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ تو پھر منافقین کو بتایا گیا کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، مگر انہوں نے رسول کی پیروی نہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ہر مرحلے میں مومنوں کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ یہ خندق کھودنے میں بھی آپ پیش تھے۔ اس کے بعد سچے مومنوں کا طرز عمل بیان ہوا منافقین کے مقابلے میں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دکھایا اور بعض اس کے منتظر ہیں، یعنی کچھ نے تو شہادت پا لی اور کچھ ابھی باقی ہیں، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا، اور انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ دیا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان سی بات ہے۔ اب اس پارے کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہیں
کہ عموماً ان کے گھرانے میں بھی یعنی تنگ دستی ہوتی اور تنگ دستی کی وجہ سے بھی انہیں آزمایا جاتا. تو اس وقت کچھ امہات المومنین میں سے چند نے اپنا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا کہ رسول کی بیوی ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اگر وہ دنیا صرف چاہتی ہیں تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ انہیں دنیا کی دولت تھوڑا سا ساز و سامان یا مال دے کے تو انہیں رخصت کر دیا جائے. وہ چاہیں تو دنیا اور رسول کی زوجیت میں سے ایک چیز کو چن لیں. تو ان سب نے اللہ کے رسول کی معیت کو ترجیح دی یعنی، اور سب نے یعنی ایک کہا کہ نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے ان سب سختیوں کے باوجود. اللہ تعالیٰ پھر انہیں خبردار کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بڑی ہے. تو پھر اگر کوئی انہوں نے اس قسم کا غلطی کی، کوئی گناہ کیا، تو پھر ان کی سزا بھی اسی طرح. اگر ان کی ذمہ داری بڑی ہے، ان کو اجر ہر نیکی پہ زیادہ دیا جاتا ہے، تو پھر اگر ان کی غلطی پر ان کو جزا بھی یعنی سزا بھی زیادہ دی جائے گی اور ان سے حساب کتاب بھی دگنا لیا جائے گا. تو یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.